IPPs یہ کیا بلا ہے اور یہ پاکستان اس سے نکل پائیں گے کہ نہیں؟ 93 کی بات ہے، میرا خیال ہے اس وقت نواز حکومت ہی تھی. یہ جو پالیسی بنی اس میں ایک بہت بڑا لوپ ہول کہ اس وقت ورلڈ بینک نے بھی کہا تھمز اپ، ویری گڈ، بڑی اچھی پالیسی بنائی. جب حکومت مجھے گارنٹی کر دے کہ آپ جیسی مرضی کافی بناؤ میں اتنے یونٹ خرید لوں گا چاہے میں پیوں یا نہ پیوں. تقریباً آدھی IPPs جو ہیں پاکستان کے اندر وہ در حقیقت پاکستانی IPPs یا منشا وغیرہ یہ وہ سب نے کہا کہ بھئی ہم کیوں نہیں یہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز پالیسی کے تحت پلانٹ لگا سکتے. پاکستانی IPPs کے ساتھ ری نیگوسیشن ہوئی I think 2015 میں if I'm not mistaken، اور یہ معاہدے 2035 تک چلنے. 2035 تک کوئی صورت نہیں ہے نظر آتی. ہم نے آپ کو پیسہ دینا ہے، ہم استعمال کریں یا نہ کریں. اتنی خوفناک کہانی. پاکستانی سرمایہ داروں نے کہا ساڈا کی بڑو. چلنے سے مراد اگر آپ کی یہ ہے کہ اگر میں آپ کو زمین پہ لٹا کے آپ کے فون پہ اپنا پیر رکھ دوں مگر آپ سانس لیتے رہیں تو میں اس کو چلنا تو نہیں کہوں گا نا. تو اکانومی گرو نہیں کر سکتی 5-6% ریٹ پہ جس طرح ہم چاہتے ہیں. چلو 4% پہ بھی وہ نہیں ہو سکتا. بس یہ رینگتی رہے گی اس طرح سے جس طرح ابھی رینگ رہی ہے نا زمین پہ، جس طرح مچھلی تڑپ رہی ہوتی ہے نا اس طرح ہم بھی سانس کے لیے تڑپتے رہیں گے جب تک یہ IPPs کا مسئلہ نہیں حل ہوگا. السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان زین آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں GNN اسٹوڈیوز پوڈ کاسٹ. میرے ساتھ موجود ہیں اکیڈمک ایکٹیوسٹ، سوشل ایکٹیوسٹ، اینالسٹ جناب ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب. سر بہت شکریہ آپ کا اپنا قیمتی وقت دیا. کیسے ہیں؟ آپ کا شکریہ زین، تھینک یو ویری مچ، آپ نے دعوت دی. میں بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اس وقت پاکستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں، اتنا یونٹ تو کسی بھی ہمسایہ ممالک کے اندر چارج نہیں کیا جا رہا جتنا ہمارے. IPPs یہ کیا بلا ہے اور یہ پاکستان اس سے نکل پائیں گے کہ نہیں؟ 1990 کی دہائی میں معاشی سوچ کے اعتبار سے دنیا میں ہی ایک لہر پھیلی، ایک ڈوگما پھیلا، ایک ایسا تصور جس کو تجربے کی بنیاد پر یا ایویڈنس کی بنیاد پر، شواہد کی بنیاد پر قائم نہیں کیا گیا تھا بلکہ اے پرائیوری ڈوگمیٹک طریقے سے قبول کر لیا گیا تھا. اور وہ یہ کہ جہاں پہ منڈی معاشی معاملات کو مینیج کرے، مارکیٹ اکانومی چلے تو وہاں پہ پرائسز آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گی، انسینٹیو سارے ٹھیک ہو جائیں گے، اور وہ بیسٹ طریقہ ہے ایلوکیشن آف ریسورسز کا معاشی معاملات کو مینیج کرنے کا. اسی کے تحت پھر 1993 کے اندر پرائیویٹ پاور پروڈیوسرز پالیسی متعارف کرائی گئی جس کا بعد میں نام تبدیل کر کے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز پالیسی بنا دیا گیا. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ اب تک وابڈا ہماری بجلی مینیج کرتا ہے، وہ ایک حکومتی ادارہ ہے، اس کو اب فارغ کریں اور اس کی جگہ نجی ہم پاور پلانٹس لگائیں گے جن کو انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کہا جاتا ہے. یہ کس حکومت کے اندر یہ سارا معاملہ؟ 93 کی بات ہے، میرا خیال ہے اس وقت نواز حکومت ہی تھی. اچھا جی، تو آئی کوڈ بی رانگ، ویسے یہ آپ ڈبل چیک کر لیں، یا شاید بے نظیر حکومت تھی یا نواز حکومت تھی، آپ ڈبل چیک کر لیں. ٹھیک ہے. مگر اس زمانے کی دونوں حکومتوں نے اس پالیسی کو اپروو کیا تھا، یعنی کہ نواز حکومت نے بھی اور بے نظیر پارٹی دونوں نے کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہ جو پالیسی بنی اس میں ایک بہت بڑا لوپ ہول تھا. لوپ ہول یہ تھا کہ باہر سے سرمایہ کو بلانے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو سوورن گارنٹی دیتے ہیں. اچھا، سوورن کا مطلب ہوا ریاست. ریاستی گارنٹی کس چیز کی؟ کہ آپ جب یہاں پہ پاور پلانٹ لگائیں گے تو گارنٹیڈ آپ کو منافع ہوگا. بے نظیر کی حکومت تھی. بے نظیر کی حکومت، کیونکہ منظور بٹو کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنا دیا تھا. بے نظیر کی حکومت، یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سوورن گارنٹی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کو کبھی آپ ہمیشہ ایک مقررہ منافع کمائیں گے. اچھا، ہاں، اس سے کبھی آپ کا منافع کم نہیں ہوگا، ہم اتنے یونٹ آپ سے لازمی خریدیں گے، اچھا، چاہے ہم استعمال کریں یا نہ کریں. یہ بات اس وقت طے ہو. جی ایبسولوٹلی، یہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز پالیسی کا، ہماری پالیسی، ہم نے آپ کو پیسہ دینا ہے، ہم استعمال کریں یا نہ کریں. یہ 93 میں ہو گیا تھا. جی ہاں. اچھا، اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت ورلڈ بینک نے بھی کہا تھمز اپ، ویری گڈ، بڑی اچھی پالیسی بنائی ہے. اچھا، ورلڈ بینک نے؟ ایبسولوٹلی. اور IMF نے بھی کہا ویل ڈن، بڑی اچھی پالیسی بنائی. اور امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے انرجی سیکٹر نے بھی کہا ویل ڈن، بڑی زبردست، پاکستان کی بیسٹ پالیسی ہے انرجی پالیسی. سارے تھمز اپ کر رہے تھے، سارے کے سارے تھمز اپ. اکانومسٹ بھی کہہ رہے تھے دیکھیں جی، بہترین. پولیٹیشینز بھی کہہ رہے تھے انکلوڈنگ پیپلز پارٹی کی حکومت اور بعد میں نواز کی حکومت کہ ہم لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کر دیں گے، ہم نے اتنے پاور پلانٹ لگا دیے. سب بڑے دندنا رہے تھے. وہ چلنے کس بیس پہ تھے پاور پلانٹ؟ ایندھن تھا یا پانی تھا؟ کوئلہ؟ وہ ویریس چیزیں تھیں. اچھا، ڈیفرنٹ. اس میں فیولز کے حساب سے الیکٹریسٹی جنریشن میں کئی چیزیں تھیں. اچھا، کچھ جو تھی وہ ہائیڈرو بھی تھے، ہائیڈرو پاورڈ تھے، کچھ جو تھے وہ فیول پاورڈ تھے، اس میں
کول بھی تھا شامل, کئی چیزیں اس میں شامل, اس میں کوئی ایک چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں LNG گیس وغیرہ بھی اور بہت ساری مختلف طریقے سے, وہ ایون سولر وغیرہ کے حوالے سے بھی, ڈزنٹ میٹر کہ آپ پاور جنریٹ کیسے کرتے ہیں, ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے آپ سے اتنی پاور خریدیں گے چاہے ہم استعمال کریں یا نہ کریں. اچھا, یہ بذات خود سوورن گارنٹی کا تصور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اوپن مارکیٹ اکانومی کے اصولوں کے خلاف ہے. یہ خلاف ہے, اور ساری بات ہے, کیونکہ جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں آپ کہتے ہیں میں جناب یہ کافی بناؤں گا, ہاں, تو آپ کہتے ہیں وہ مخالفین بھی میرا کافی بنا رہا ہے, جو بہتر کافی بنائے گا وہ مارکیٹ میں بیچے گا, اور یہ کمپٹیشن کے نتیجے میں اپنی کافی بہتر کرتا رہوں گا, اپنی قیمتیں گراتا رہوں گا. جب حکومت مجھے گارنٹی کر دے کہ آپ جیسی مرضی کافی بناؤ میں اتنے یونٹ خرید لوں گا چاہے میں پیوں یا نہ پیوں, تو پھر اس کا مطلب میرے پاس کوئی انسینٹیو نہیں قیمت گرانے کے لیے, میرے پاس کوئی انسینٹیو نہیں ایفیشنسی بڑھانے کے لیے, میرے پاس کوئی انسینٹیو نہیں ہے کسی قسم کا کوئی اپنے پروڈکٹیو پروسیس کو تبدیل کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب ہے آپ نے پرائیویٹائزیشن بھی کر دی پاور سیکٹر کی, اور پرائیویٹائزیشن کے جو بینیفٹ تھے جو کمپٹیشن سے آتے ہیں وہ بھی نہیں متعارف کروائے. رزلٹ کیا ہوا کہ بجلی کی قیمت جیسے جیسے ڈالر کی قیمت بڑھتی چلی گئی, سارے کانٹریکٹس ڈالرز میں تھے کیونکہ باہر کی کمپنیاں تھیں, انہوں نے کہا جی ہم تو ڈالر میں ڈیل کرتے ہیں, پاکستانی روپے سے ہم نے کیا کرنا ہے, تو آپ نے ہمیں ڈالر میں دینے ہیں. تو پھر اس وجہ سے یہ ساری ڈیل ڈالرز میں تھی. ڈالر کی قیمت چڑھی, تیل کی قیمت چڑھی, تو جناب سرکولر ڈیٹ چڑھنی شروع ہوگی, سرکولر ڈیٹ بھی بڑھنی شروع ہوگی. ان کو جو پیسے دینے تھے وہ تو دینے تھے, چاہے آپ نے بجلی استعمال کی یا نہیں کی استعمال, آپ نے ان کو ایک مقررہ رقم دینی ہے. تو یہ ختم ہونے کا لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. آگے سنیں, جی ابھی اور بھی کہانی ہے, مطلب اتنی خوفناک کہانی. اچھا, اب اسی پالیسی کے تحت پاکستانی سرمایہ داروں نے کہا ساڈا کی بڑھو, ہمیں بھی یہی مراد ملنی چاہیے. اچھا, ہاں, یہ اکثر لوگوں کو یہ بات نہیں پتا, لوگ سمجھتے ہیں IPP ساری باہر کی کمپنیاں, چائنیز کمپنیاں ہیں یا پتہ نہیں کہاں کی کمپنیاں, کورین, یہ نو, پرانی وہ 90s کی بات تھی. ہمارا اپنا ہاتھ بھی شامل ہے. ایبسلیوٹلی, ہمارے اپنے سرمایہ داروں نے یا منشا وغیرہ یہ وہ سب نے کہا کہ بھئی ہم کیوں نہیں یہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز پالیسی کے تحت پلانٹ لگا سکتے, وہ انجوائے کر رہے ہیں, ہم بھی کریں. گورنمنٹ نے کہا اوکے ڈن, آپ لگائے. لو جی, پھر پاکستانی IPPs بننی شروع ہو گئی. اچھا, اب تقریباً آدھی IPPs جو ہیں پاکستان کے اندر وہ در حقیقت پاکستانی IPPs ہیں. جی ہاں, وہ پاکستانیوں کی اپنی لگائی ہوئی IPPs ہیں. اس میں بھی مزیدار بات سنیں, اس میں بھی مزیدار بات یہ تھی کہ تقریباً 70% اس کی جو فائنینسنگ ہے, کہ اگر میں نے پلانٹ لگانا ہے, وہ پلانٹ جو ہے 100 روپے کا لگنا ہے, تو اس میں سے جو سرمایہ دار ہے اس نے 20-30% لگائے ہیں اپنے پیسے, باقی 70% پیسے جو ہیں وہ ہماری طرف سے لگائے گئے, ہمارے ٹیکسز کے حکومت لگا رہی ہے, حکومت اور بینکس وغیرہ سے کریڈٹ, اور اس کا بوجھ بھی ہم پہ ہی ہے. اس کا بوجھ بھی ہم پہ ہے. مطلب سیریسلی کہ ایک تو ان کو پلیٹ میں پیسے لگائے, اتنے کچھ نہیں لگائے, اور اتنے پیسے اس میں سے کمائے جس کی کوئی حد حساب نہیں. امیر ترین ہو گئے, امیر ٹریلینئرز ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہے, چلو کوئی ہو جائے ٹریلینئر, ہو جائے کوئی ٹریلینئر, مگر مسئلہ یہ بنا کہ اب جیسے جیسے تیل کی قیمتیں بڑھی, اور آپ نے دیکھا پچھلے دور کے اندر ہم نے بہت زیادہ امپورٹس کی, ایکسپورٹس کی کوئی نہیں, جس کی وجہ سے ڈالر چڑھ گیا, ایک دم سے تیزی سے چڑھا. سب کے سامنے پچھلے 2-3 سالوں کے اندر ڈالر وہ آسمان کو تقریباً ڈبل ہو گیا, 150 روپے سے وہ 300 روپے تک پہنچ. ایسے ہی, ہاں جی, جیسے ہی وہ یہ ہوا تو IPPs کے ساتھ جو کانٹریکٹس ہیں وہ بھی آسمانوں. پاکستانی جو IPPs تھے ان کے ساتھ بھی ڈالرز میں, مگر ان کے ساتھ فرق یہ ہے, پہلے وہ بھی چڑھنے شروع ہو گئے, وہ بھی ڈالرز میں تھے. ڈالرز میں تھے وہ, ہاں پہلے, کیونکہ وہ بھی اسی پالیسی کے تحت تھے نا, تو انہوں نے کہا یہ پالیسی ہے تو یہ گارنٹی ہے, تو ہمیں بھی یہ گارنٹی دے. بالکل. بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستانی IPPs کو ہم 145 روپیز پر ڈالر پہ سیٹ کر دیں گے. یہ ری نیگوسیشن ہوئی ان کے ساتھ, پاکستانی IPPs کے ساتھ ری نیگوسیشن ہوئی, آئی تھنک 2015 میں, if I'm not mistaken, 2015 میں, کہ آپ تو کم سے کم ہم سے اتنے نہ لیں. اور ان پہ آڈٹ ہوا, آڈٹ میں یہ پتا چلا کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے بلینز آف روپیز کی اوور بلنگ کی ہوئی تھی. ایویں حکومت سے پیسے لے رہے تھے جو کہ بنتے ہی نہیں تھے. وہ اس پہ پھر جھگڑا ہوا, یہ چند سال پہلے کی بات ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. اس پہ جھگڑا ہوا, پھر ری نیگوسیشن ہوئی, پھر انہوں نے کہا اچھا ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ 3 ری نیگوسیشنز ہوئی, ایک 98 میں ہوئی ہے, ایک 2015 میں ہوئی ہے, ایک شاید پتہ نہیں یہ ابھی پچھلے PTI کے دور میں بھی ہوئی تھی. 3 ری نیگوسیشنز ہو چکی ہیں. لوگ کہتے ہیں ری نیگوسیٹ نہیں ہو سکتا, بھجن 3 دفعہ ہوا ہے, 3 دفعہ. ہاں, ری نیگوسیٹ بزنس میں تو ہوتا ہے, آپ تجارت کرتے ہیں, آپ نیگوسیٹ ری نیگوسیٹ ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, تو اب سچویشن کیا ہے ذہن, وہ یہ ہے کہ اب
IPPs کا بل ہم اٹھا نہیں سکتے. 1.8 ٹریلین پہ وہ بل ہے, ٹھیک ہے جی, اور آپ کو پتا کہ ہماری جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ 18 ٹریلین ہے بس. تو اب آپ خود اندازہ کریں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا IPP کا جو ہم نے پیسے ادا کرنے ہیں وہ کل بجٹ کا 10% ہے. کل بجٹ کا 10%. کل بجٹ کا 10% ہم صرف IPPs کو دے رہے ہیں. اچھا ایک اور ڈیٹا آپ کو بتاتا ہوں, پاکستان کا ملٹری 2.26 ٹریلین لیتی ہے اور IPPs کو آپ 1.8 ٹریلین دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے موٹا موٹا حساب لگا لیں, ابھی شاید IPPs کا ایسٹیمیٹ ہے نا 1.8 ٹریلین, شاید 2 ٹریلین پہ پہنچے. جتنا آپ ڈیفینس پہ خرچ کر رہے ہیں تقریباً اتنا ہی آپ, اس کا مطلب ہے جتنا آپ فوج پہ خرچ کر رہے ہیں اتنا ہی ہم IPPs پہ کر رہے ہیں, کم و بیش تھوڑا سا اس سے کم. اندازہ کر سکتے ہیں آپ اتنا خرچہ. اچھا پھر رزلٹ کیا ہے اس کا ساری بات کا, کہ obviously جو پبلک سیکٹر ہے, جو پبلک فائنینس ہے, اس کا پھٹا بیٹھ گیا. وہ تو برداشت نہیں کر سکتا اتنا. پہلے ہی ہمارے پاس کوئی ٹیکسز سے جو ریونیو آ رہی ہے, اخراجات ہمارے اتنے زیادہ, اور خاص طور پہ جو ہم نے پہلے قرضے لیے ہیں ان کی ادائیگی اتنی بڑی ہے, اتنی زیادہ ہے کہ بجٹ میں کچھ بچتا ہی نہیں ہے, نہیں بچتا. ٹھیک ہے. اچھا تو آپ اوپر سے IPPs کا بوجھ, ٹھیک ہے. پھر کراچی الیکٹرک کو آپ نے کیا اسی طرح پرائیویٹائز, مگر کراچی الیکٹرک کو بھی آپ سبسڈائز کرتے ہیں. مطلب ہے وہاں پہ بھی آپ کراچی کے کنزیومر کو بل اتنا لگاتے ہیں, اور IPP جو کراچی الیکٹرک ہے جو ڈسٹریبیوٹر ہے اس کا بل اتنا آتا ہے, تو یہ جو باقی پیسے یہ کہاں سے خرچ ہوتے ہیں, ٹیکسز سے. تو وہ بھی بوجھ آپ نے اٹھایا ہے. بالکل. اچھا اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوسرے ڈسکوز کو بھی جو ہے الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو, ان کو بھی ہم پرائیویٹائز کر دیں گے, اور اگر کراچی الیکٹرک کے ماڈل پہ کریں گے تو مزید اپنے اوپر اور بوجھ اٹھا لیں گے. تو چاروں طرف سے پھنس گئے بری طرح سے. اور یہ معاہدے 2035 تک چلنے ہیں. 2035 تک کوئی صورت نہیں ہے نظر آتی, کیونکہ کسی بھی دوسری صورت میں مارے جائیں گے. آپ سو جائیں 2035 2035 تک سونا, آپ کا گلا یوں گھونٹ لیا. اب دیکھیں رزلٹ کیا ہے. میں تو بڑی دیر سے چیخ رہا تھا کہ یہ آپ کا جو, جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, وہ جو ڈوگما تھا, ڈوگما کیا تھا, نجکاری کر دو سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے پاور سیکٹر کی نجکاری کی, پوری اکانومی کا پٹا بٹھا دیا. کیونکہ اب دیکھیں نا, بجلی کا بل جب بڑھتا چلا جائے گا, کسی بھی فیکٹری, اسکول, کالج, یونیورسٹی, ادارہ, بزنس, کوئی بھی چیز جو ہے اس کی کاسٹ آف بزنس بڑھ جائے گی. ایسے ہی ہے. پاور کے بغیر تو کوئی بزنس نہیں چل سکتی. ہم یہاں بیٹھے ہیں, کیمرے چل رہے ہیں, لائٹیں چل رہی ہیں, کوئی AC چل رہے ہیں, کوئی بزنس نہیں چلے گی پاور کے بغیر. ٹھیک ہے نا, موم بتی جلا کے تو نہیں کوئی کام کر سکتا. ٹھیک ہے نا. تو اس کی کاسٹ آف بزنس جب بڑھ جائے گی تو جو منافع کی شرح ہے وہ تو کم ہو جائے گی. گیپ ہی نہیں, کیونکہ ابھی کاسٹ بڑھ گئی ہے. بالکل. اب آپ اگر اپنی قیمت بڑھاتے ہیں تو کاسٹ کم ہو جائے, تو انٹرنیٹ نہیں, کاسٹ نہیں کم ہوتی. اگر آپ اپنی قیمت بڑھاتے ہیں تو بین الاقوامی منڈی کے اندر آپ جو چیز شرٹ بنا رہے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہے. جب وہ مہنگی ہو جاتی ہے لوگ خریدتے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھا کے اپنی ٹیکسٹائل سیکٹر, اپنی تمام اکانومی کا ستیہ ناش کر دیا. یہ جس طرح ہو رہا ہے, کتنے مہینے پاکستان چل سکتا ہے اس حساب سے. یہ تو ایسے ہے کہ چلنے سے مراد اگر آپ کی یہ ہے کہ اگر میں آپ کو زمین پہ لٹا کے آپ کے کون پہ اپنا پیر رکھ دوں مگر آپ سانس لیتے رہیں, تو میں اس کو چلنا تو نہیں کہوں گا نا. تو پاکستان کی معیشت کا یہ حال ہے کہ آپ کی اکانومی کی ریکوری کے لیے نا باقی ساری چیزیں بھول جائیں. میں آپ کو سچی بات کروں, کبھی کبھار قوموں کی زندگی کے اندر ایک چیز ایسی آ جاتی ہے جو سب چیزوں کے اندر لوپ ہول بن جاتی ہے, اس کو پھنسا کے بیٹھ جاتی ہے. پاور جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ سب چیزوں کو پھنسا سکتی ہے. ٹرانسپورٹ, کمیونیکیشنز, پاور, فائنینس, یہ مین چیزیں ہوتی ہیں اکانومی کی جو کہ اکانومی کا بڑی جلدی گلا گھونٹ سکتی ہیں. تو جب تک IPPs ہمیں اس ریٹ پہ بجلی چارج کرتی رہیں گی کہ 70 روپے سے زیادہ کا یونٹ ہوگا, اس وقت تک اکانومی نہیں ریکور کر سکتی. باقی چیزیں بہتر بھی ہو جائیں نا اگر, تو اکانومی گرو نہیں کر سکتی 5-6% ریٹ پہ جس طرح ہم چاہتے ہیں. چلو 4% پہ بھی وہ نہیں ہو سکتا. بس یہ رینگتی رہے گی اس طرح سے, جس طرح ابھی رینگ رہی ہے نا زمین پہ, جس طرح مچھلی تڑپ رہی ہوتی ہے نا, اس طرح ہم بھی سانس کے لیے تڑپتے رہیں گے جب تک یہ IPPs کا مسئلہ نہیں حل ہوتا. دوسری طرف بجٹ آپ کے سامنے ہے, اور بجٹ پہ آپ نے ویڈیو بھی بنائی ہے, اور IMF پاکستان, جی یہ دو جسم ایک جان بنتے جا رہے ہیں, بلکہ بن چکے ہیں. IMF سے جو قرضہ ہم لے رہے ہیں, بار بار لے رہے ہیں, یہ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ IMF وہ پالیسیز متعارف کرواتی ہیں کسی بھی ترقی پذیر ملک کے لیے کہ اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے.
ایک تو اس میں کتنی حقیقت ہے کہ کسی ملک کو اب تک آئی ایم ایف نے کھڑا کیا ہے, ٹھیک ہے, کھڑا کیا اپنی پالیسیز کے تحت, اگر نہیں تو وہ بھی بتایا, اور دوسرا کسی ملک کی تباہی کا اگر وہ باعث بن رہی ہے تو وہ کس طرح مانے. جس طرح جلاد آپ کو کھڑا کرتا ہے نا آپ کی تون اتارنے کے لیے, بالکل ویسے ہی آئی ایم ایف بھی آپ کو کھڑا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں آئی ایم ایف کا مقصد نہیں ہے کہ وہ کسی کنٹری کو کھڑا کرے. اچھا, پلیز انڈرسٹینڈ دس. نہ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم ڈیولپ کریں گے ڈیولپنگ کنٹریز کو. نو, ورلڈ بینک یہ کہتا ہے میک پاورٹی ہسٹری. آئی ایم ایف کا مین ایجنڈا ہے اوور آل میکرو اکنامک اسٹیبلٹی. یہ ہے ان کا ایکسپلسٹلی اسٹیٹڈ ایجنڈا. ان کے اپنے ایجنڈا میں لکھا ہوا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل سسٹم ہے اس میں ایک میکرو اکنامک اسٹیبلٹی رہنی چاہیے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں اگر ایک ملک ہے وہ اپنی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز پوری نہیں کر سکتا, شارٹ ٹرم انٹرنیشنل اوبلیگیشنز پوری نہیں کر سکتا, مثال طور پہ اس نے امپورٹس کیے ہیں, اس نے ایکسپورٹس کیے ہیں, امپورٹ زیادہ کر دیے ہیں, اس نے پیسے دینے ہیں, وہ پیسے ادا نہیں کر سکتا. اب اگر وہ پیسے نہ ادا کرے اور ایسے ایک ملک نہ ادا کرے دوسرا تیسرا چوتھا ڈومینو افیکٹ ہو جائے تو انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم تباہ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ کئی ملک جب اپنی پیسے ادا نہیں کر پائیں گے تو ایک فائنینشیل کرائسس بن جائے گا پورے انٹرنیشنل سسٹم کے اندر. اب اس انٹرنیشنل سسٹم کو اسٹیبلٹی دینے کے لیے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یہ کرتا ہے کہ جب کوئی ایک کنٹری جو ہے وہ اپنی واجبات ادا نہ کر سکے تو اس کو وہ شارٹ ٹرم لون دیتا ہے. اچھا یہ لو تم نے 2 بلین دینا تھا, یہ لو تم 1 بلین لے لو ہم سے, 1 بلین وہاں سے لے لو, اپنے واجبات کلیئر کر دو. مگر جب آپ کو وہ پیسے دیتا ہے تو وہ یہ انشور کرتا ہے کہ جب آپ نے وہ مجھ سے پیسے آئی ایم ایف سے پیسے لیے ہیں تو اب آپ نے اپنی بجٹ کے اندر اپنی اکانومی کے اندر کچھ تبدیلیاں متعارف کروانی ہیں تاکہ آئی ایم ایف کو بھی وہ پیسے واپس مل سکیں اور ان کا وہ سارا سسٹم بھی اسی طرح چل سکے جس طرح سے وہ چاہتے ہیں. انوالومنٹ ہوتی ہے آئی ایم ایف کی کسی بھی ملک کی 100% انوالومنٹ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم آپ کو یہ قرضہ دیں گے اس شرط پہ اگر آپ جو ہے یہ ثابت کر سکے کہ آپ اپنے ٹیکس ریونیو سے اتنا جنریٹ کر سکیں, آپ اپنے اخراجات اتنے کم کر سکیں, آپ اس چیز کو ان ٹارگیٹس کے اندر لے کے آئیں گے تو پھر ہم آپ کو اگلا قرضہ دیں گے, ادروائز ہم آپ کو قرضہ نہیں دیں گے. وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی اگر ہم آپ کو قرضہ دے دیں اور آپ کی چیزیں اپنے لائن میں نہ ہوں تو آپ قرضہ ہی نہیں ادا کر سکیں گے. تو یہ چیزیں آپ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے لائن میں لے کے آئے. تو ان کا ایجنڈا ڈیولپمنٹ نہیں ہے, ان کا ایجنڈا ہے شارٹ ٹرم لون دینا میکرو انٹرنیشنل سسٹم کی میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے. آپ کے ملک سے ان کو پرواہ نہیں, ان کو پرواہ اوور آل جو ورلڈ اکانومی چل رہی ہے اس میں ایک کرنسی اسٹیبلٹی رہنی چاہیے. اس کے لیے وہ قرضے دیتے ہیں اور اس کو انشور کرنے کے لیے کہ آپ قرضے بر وقت ادا کریں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ پالیسیز آپ نے نافذ کرنی. اب وہ پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ یہی ہیں جو پاکستان کے اندر آپ کے سامنے ہیں کہ وہ پاکستان کی عوام سے نکالو ٹیکس, اپنے اخراجات کرو کم. اب دیکھیں آپ نے آج کا اخبار پڑھا ہوگا, اس کے اندر میجر ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے گورنمنٹ کی, انکلوڈنگ ایجوکیشن منسٹری کی, جو ایچ ای سی کی, ہیلتھ کی فیڈرل لیول پہ, اور ایون ایویشن اور جو پورٹ جو نیوی وغیرہ کو بھی منسٹری آف ڈیفینس وغیرہ کے اندر انہیں شامل کر دینا. کئی منسٹریاں کلوز ڈاؤن کر رہی ہے گورنمنٹ, آپ کو پتہ ہی ہوگا. تو یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ آئی ایم ایف نے یہ کہا کہ اگلے قرضے کے لیے آپ نے اپنے اخراجات اتنے کم کرنے ہیں اور آپ نے اپنی ٹیکس ریونیو اتنی بڑھانی ہے. یہ مین ٹارگیٹس ہم نے دیکھنے. اب اس میں سے جو قرضے آپ نے ادا کرنے وہ تو کم نہیں ہو سکتے, وہ کم کوئی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں, نہ حکومت کو اس پہ تگ و دو کرنے کے لیے تیار ہے. جو آرمی نے بجٹ اپنا بنایا ہوا ہے اس میں بھی کوئی ڈیبیٹ ڈسکشن کرنا ناممکن ہو چکا ہے. کوئی ڈیبیٹ کر لے تو اس کے بعد مطلب ہے کہ وہ ساری سے بات وہ گورنمنٹ انسٹیبل ہونی شروع ہو جاتی. بالکل فوج نہیں قبول کرتی, ٹھیک ہے, وہ کہتی ہے ہمارے ڈیفینس کے لیے ضروری ہے. بالکل. اچھا تو بچ کیا؟ اچھا پھر حکومت کی اپنی ساری فنکشننگ اور رننگ ہے. اب اس کی ظاہری بات ہے ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے بجٹس ہیں, وہ ایک دم سے تو نہیں کٹ سکتے. ایجوکیشن کا پہلے ہی بڑا کام ہے, ایجوکیشن کا نہ ہونے کے برابر پہلے تھا, ہیلتھ کا بھی ویسے ہی ہے, ہیلتھ کا بھی کوئی حال نہیں ہے. تو اب جو چیزیں وہ کاٹ سکتے ہیں وہ تو انہوں نے کاٹ لی اور مزید کاٹ رہے ہیں, مگر مزید انہوں نے یہ سوچا کہ اچھا ہم عوام سے اب پیسے کیسے نکال سکتے ہیں. اور اچھا تو اس کے لیے انہوں نے ترکیب یہ نکالی کہ جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں نا, آپ کی بہت ہی بجلی جیسی چیز, گیس, بجلی, اس طرح کی جو بیسک چیزیں ہیں ان کے اندر آپ ٹیکسز ڈالتے ہیں. اچھا, پیٹرول کے اندر ٹیکس ڈال دیں, آپ بڑھا دیں وہاں سے.
آپ بجلی کے اندر ٹیکس ڈال دیں, یہاں سے ریونیو ہمیں ملے گی تو ہم آئی پی پیز کو پیسے واپس دینے میں کامیاب ہوں گے. اس وجہ سے بھی جو آپ کی جو بجلی ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے. بجلی کا یونٹ اگر آپ کو 35 روپے کا پڑتا ہے تو اس سے ڈبل پیسے آپ ادا کر رہے ہیں. ایسے کیوں ادا کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بیسکلی ایک قسم کا ہڈن ٹیکس ہے. آپ کو بھی بل کتنا آیا ویسے؟ میں نے تو سولر لگایا ہوا ہے. ہاں, میں نے تو اس سارے جھنجھٹ سے پہلے اس کو اسٹڈی کر کے دیکھا کہ یہ تو ستیاناش ہونے جا رہا ہے. اچھا سر. تو میں نے کئی سال پہلے جو ہے وہ سولر لگا لیا اور خرید لیا. اگر IMF سے جان چھوٹ جائے تو پاکستان کی ترقی ہو سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی بالکل ہو سکتی ہے, پرووائڈیڈ اس میں ایک اور شرط بھی ہے کہ آپ کے پاس پھر صرف یہ نہیں کہ اسے جان چھوڑ کے آپ وہی اسپینڈنگ پیٹرن کریں جس کی وجہ سے آپ وہاں پھنسے تھے, تو پھر تو آپ نہیں بچ سکتے. مگر آپ کو اسپینڈنگ پیٹرن اور اکنامک پالیسی چینج کرنی ہوگی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, آپ کی آمدنی اگر باہر سے جو آپ ریمیٹنسز میں پیسے لیتے ہیں, جو پیسے آپ ارن کرتے ہیں ان دا سینس کہ ایکسپورٹ سے آپ ارن کرتے ہیں, وہ اگر $70 بلین ہے, ٹھیک ہے, $70 بلین ہے, تو پھر آپ $82 بلین کی امپورٹس نہیں کر سکتے. اچھا. کیونکہ اس سے پھر آپ کو $12 بلین کا خسارہ ہوگا. ایسے ہی. جب آپ کو $12 بلین کا خسارہ ہوگا تو وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو قرضے میں لینا پڑے. ایسے ہی. وہ قرضے میں آپ کہاں سے لیتے ہیں؟ پھر وہ آپ بین الاقوامی بینکوں سے مانگتے ہیں. ایسے. بین الاقوامی بینک آپ کو دیتے نہیں جب تک وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ IMF سے ڈیل کریں پھر ہم آپ کو پیسے دیں. ایسے ہی. تو پھر آپ IMF سے ڈیل کرتے ہیں. IMF والے کہتے ہیں ہم ڈیل کریں گے نہیں جب تک کہ آپ اپنی عوام پہ گردن پہ تون پہ اپنا جوتا رکھ کے ان سے ٹیکس نہیں نکالتے. بالکل. وہ ٹیکس نکالتے ہیں, ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں اور نکل رہی ہیں. تو یہ ہے وہ وشس سائیکل جس میں ہم پھنسے میں. تو اس سے باہر نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی امپورٹس, اگر آپ کی ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز $70 بلین ہے تو بھائی جان آپ $70 بلین سے زیادہ امپورٹ نہیں کر سکتے. بالکل. کیپ لگا دیں. اگر آپ کی آمدنی $1,00,000 ہے اور آپ ہر مہینے جا کے $2,00,000 خرچ کرتے ہیں تو امی ابو جو ہیں وہ آپ کو چڑھنے کرائیں گے ٹاٹا کہ پتر $1,00,000 آمدنی ہے گی تو $1,00,000 خرچ کر کی لوٹ, بلکہ ہوتے تو پھر کٹ خرچ کر, تھوڑے سے بچا بھی لو. ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. تو پاکستان کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ اگر ہماری $70 بلین آمدنی ہے تو $70 بلین سے زیادہ خرچہ کرنے کی قطعی طور پہ اجازت نہیں ہونی. کیپ لگا دیں آپ. ڈاکٹر خلیل الرحمان صاحب کا آپ کو سارا معاملہ پتہ ہے. ہاں. تو کیا سمجھتے ہیں جس طرح انہوں نے خواتین کو لے کر اپنے لیکچرز میں, اپنی ویڈیوز کے اندر کافی زیادہ چیزیں کہی, اور کیا وہ خود اس پہ پورا اترے ہیں؟ نہیں, اگر وہ خود اس پہ پورا اترے نہیں بھی ہیں تو جو کہ میرا خیال ہے حقیقت ہے, تو پھر بھی ان کی جو نقطہ نظر ہے اس پر بہرحال ایک علیحدہ تنقید ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ سگریٹ پینا بڑی بری چیز ہے اور خود سگریٹ پینا شروع کر دوں, مگر میرے خود سگریٹ پینے کے نتیجے میں سگریٹ پینا کو اچھی چیز تو نہیں ہو جاتی, ہے تو بری چیز, میں چاہے خود بھی کر رہا ہوں. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کہ خلیل قمر صاحب جو ہیں وہ خود کیا کر رہے ہیں اور لوگوں کو کیا پڑھا رہے ہیں, اس سے تو ان کے اپنے کردار کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کہا جا سکتا ہے, مگر مجھے اس میں دلچسپی نہیں ہے کیونکہ مجھے ان کی شخصیت میں دلچسپی نہیں ہے, نہ مجھے ان کے کردار میں دلچسپی ہے, مجھے خیالات میں دلچسپی ہے. ایز اے فلاسفر, ایز اے اسکالر, ایز اے تھنکر, کوئی بندہ ایک سیٹ آف آئیڈیاز پیش کرتا ہے, خود اس آئیڈیلس کو لیو اپ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, نہیں لیو اپ کر سکا, مگر اس سے کیا وہ آئیڈیلس کیا درست ہے یا غلط ہے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک علیحدہ سوال ہے اس چیز سے کہ کیا وہ اپنے کی ذات یاد سے ہٹ کے. ہاں. تو میری رائے اور نقطہ نظر اس پہ یہی ہے کہ جو انہوں نے ایک خاکہ بنایا ہے پاکستانی عورت کا, پاکستانی مرد کا, اور جو کنزرویٹو ان کا میں سمجھتا ہوں پوائنٹ آف ویو ہے, مجھے بنیادی طور پہ اس سے بہت شدید اختلاف ہے. ایک ان کا جارحانہ انداز, وہ بھی مجھے بڑا برا لگتا ہے. مگر بہرحال اس کو بھی چھوڑتے ہوئے, ان دونوں چیزوں کو چھوڑتے ہوئے, جو اصل معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں سوسائٹی تبدیل ہو رہی ہے. جو ہماری ٹریڈیشنل ویلیوز تھیں وہ تھی ہماری ٹریڈیشنل ویلیوز, مگر وہ ایک ٹریڈیشنل سوسائٹی کے لیے بنائی ہوئی ویلیوز تھی. اب جیسے جیسے ہماری سوسائٹی تبدیل ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے, اسی طرح ہماری ویلیوز بھی تبدیل کرنا ضروری ہے, کیونکہ سماج کو بھی, سماج کے خیالات کو بھی, سماج کے اندر جو اسٹرکچرل تبدیلیاں اس کے ساتھ آگے چلنا پڑتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے قطع نظر
کہ ان کا رویہ کیا ہے اور وہ خود کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. جو ان کے خیالات ہیں ان سے مجھے بنیادی اختلاف. ساحل ادیم صاحب جو ہے وہ بھی اس وقت پبلک فگر ہیں اور اسلام پہ کافی زیادہ کھل کے چرچا کرتے ہیں. غامدی صاحب کے شاگرد کے ساتھ بھی آپ کافی زیادہ بیٹھ چکے ہیں, ٹھیک ہے, غامدی صاحب کو بالکل حسن صاحب سے, ٹھیک ہے, اور اب ساحل ادیم صاحب بھی آگے, وہ بھی اسلام کے اوپر کافی زیادہ. تو کیا فرق لگتا ہے غامدی صاحب کی سوچ اور ساحل تو زمین آسمان کا فرق, بہت بڑا فرق. دیکھیے ساحل ادیم نے جس وجہ سے, میں نے سچی بات ہے, پہلی بات تو میں یہ بتاؤں آپ کو کہ میں نے کوئی ان کے سارے لیکچر بیٹھ کے سنے تو نہیں, اس لیے مجھے کوئی یہ نہیں کہ میں نے بڑا کمپلیٹ ان پہ کوئی میرے پاس ان کے کوئی ہولسٹک ویو ہے کہ بھئی وہ کیا کہتے ہیں. چند چیزیں سنی ہیں, جو سنی ہے اسی پہ روشنی ڈال سکتا ہوں. اور ان کی جو خاصیت ہے جس وجہ سے شاید وہ مقبول بھی ہوئے ہیں میرے نقطہ نظر کے مطابق, وہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی چند آیات کی بڑی ڈفرینٹ ناول نئی قسم کی انٹرپریٹیشن کی ہے جو سائنس فکشن کے ساتھ بڑی قریب تعلق رکھتی ہے. مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر جو یہ ذکر ہے کہ the sun rises it sets in the black clay, اب یہ بڑا دلچسپ ریفرنس ہے. اب انہوں نے اس کو کہا کہ یہ بلیک ہول کی طرف اشارہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریکٹ انٹرپریٹیشن نہیں ہو سکتی قرآن کی. اس کی وجہ یہ کہ قرآن جن لوگوں سے مخاطب ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا بلیک ہول کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اور اس زمانے کے اندر جو بلیک کلے سے مراد ہوتی تھی وہ کلے جو کہ جس میں پانی ہوتا تھا. جو پانی جہاں پہ ہوتا ہے جس مٹی میں, وہ گاڑھی ہو جاتی ہے نا, جس طرح عراق کی مٹی کو, یہ ویل نون بات ہے, اس زمانے کے اندر کہا جاتا تھا کہ یہ بلیک کلے ہے. اور جو ڈیزرٹ کی مٹی تھی وہ تو بڑی چمکتی ہے نا اور وہ بڑی برائٹ ہوتی ہے, تو اس کو وہ وائٹ کلے بولتے تھے. تو یہ اس زمانے, تو میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو اس وجہ سے پھر اور بھی انہوں نے ورم ہولز کی بات کی ہوئی ہے کہ یہ ورم ہول سے نبی کریم جو ہیں وہ معراج پر گئے. اب بات یہ ہے کہ سائنس نے ابھی ورم ہولز کو پروو ہی نہیں کیا. ہو سکتا ہے ورم ہولز کی تھیوری ٹوٹلی غلط ثابت ہو جائے. ورم ہولز کوئی کنفرم بات تو نہیں ہے سائنس میں, ابھی ایک ہائپوتھیسس ہے سائنس میں ورم ہولز کے حوالے سے. نو بڈی از ڈسکورڈ اے ورم ہول, کسی نے اس کی فزکس بھی ورک آؤٹ نہیں کی ہے, کوئی ابھی اس میں کوئی تحقیق نہیں ہوئی. اٹس جسٹ این آئیڈیا کہ ہو سکتا ہے کہ اسپیس جو ہے وہ بینڈ ہو جائے, اسپیس ٹائم بینڈ ہو جائے اور پھر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتے ہیں, کیونکہ اسپیس ٹائم کروڈ ہے, بینٹ ہے. بینٹ تو وہ ہے, یہ تو کریکٹ ہے بات, کیونکہ جہاں پہ گریوٹی ہوگی وہاں پہ اسپیس ٹائم بینٹ ہوتا ہے, یہ بات کریکٹ ہے. مگر کیا وہ اتنا بینڈ ہو جائے کہ وہ ورم ہول کریٹ کر دے؟ ابھی اس پہ کوئی ہمارے پاس کلیئر ایویڈنس نہیں ہے. تو کل کو اگر یہ سائنس ساری غلط پروو ہو جائے تو پھر ساحل ادیم صاحب کہیں گے نہیں وہ ورم ہول نہیں تھا, وہ کچھ اور تھا. جو پروون سائنس نہیں ہے اس کی بیسس پہ آپ ایک انٹرپریٹیشن بنا رہے ہیں, اٹ ڈزنٹ ساؤنڈ کریکٹ ٹو می ایٹ آل, رائٹ. سو یہ اس قسم کی مختلف چیزیں ہیں کہ, اور جو سائنس پروون ہے, اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو سائنس پروون نہیں ہے اس کی بیسس پہ آپ قرآن کی ایک نیو انٹرپریٹیشن پریزنٹ کر رہے ہیں, اور جو سائنس پروون ہے اس کو آپ کہتے ہیں وہ غلط ہے, جس میں تھیوری آف نیچرل سلیکشن اور ایوولوشن ہے اور جینیٹکس وغیرہ کی ساری تھیوری, اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے جو پروون سائنس ہے. اور جو ابھی ہائپوتھیٹیکل سائنس ہے اس کو آپ ایز اے گیون لے رہے ہیں کہ یہ کریکٹ ہے, اور قرآن بھی یہی کہہ رہی. اٹس ناٹ کنونسنگ. بالکل. اچھا چلیں, ایسوسیٹ پروفیسر بھی ہیں آپ لمز کے, اور اس کے علاوہ اکیڈمک ایکٹیوسٹ ہیں. انجینئر محمد علی مرزا کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اگین میں یہ کہوں گا کہ میں نے ان کے سارے ویڈیوز تو نہیں دیکھے, نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میجورٹی ویڈیوز ان کے دیکھیں, تو اس لیے جو چیزیں میں نے دیکھی انہی پہ تبصرہ پیش کر سکتا ہوں. اور جو میں نے چیزیں دیکھی اس میں یہ ہے کہ آبویسلی وہ ایک ایسے آپ کہہ لیں بیک گراؤنڈ سے ہیں جس میں وہ حدیث سٹڈیز میں سٹیپڈ ہے, گہرائی سے انہوں نے حدیث ان کو ایسے آتی جس طرح کے فنگر ٹپس پہ ہے. وہ اس کو اس طرح سے کوٹ کر سکتے ہیں ریفرنسز کے ساتھ, جس طرح بہت سارے لوگ قرآن کو کوٹ کرتے ہیں. حدیث کو ایسے کوٹ کرتے ہوئے کم لوگوں کو میں نے دیکھا. قرآن کو ایسے بہت لوگ کوٹ کر سکتے ہیں, مگر حدیث کو ایسے کوٹ کرنا بڑی ریئر بات ہے. تو وہ ان کے فنگر ٹپس پہ ہے. تو جو حدیث کا جو کنسنسس تھا نا 9th سینچری میں, جو عباسد پیریڈ میں, اس پیریڈ کے اندر جو ایک کنسنسس بنا علماء کرام کا, وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا میرے اوپینین میں, اور اگین ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ میں اس کو دیکھتا ہوں, ایز اے ہسٹورین دیکھتا ہوں, ریلیجس اسکالرز اس کو اور اینک سے دیکھتے ہیں, میں اس کو اور اینک سے دیکھتا ہوں. تو انہوں نے ایک کنسنسس بنانے کی کوشش کی, کیونکہ اس سے پہلے عربس کی تاریخ میں کئی سول وارز ہو چکی تھیں,
آپ جانتے ہیں کہ 3 سول وارز میجر ہو چکی تھیں. ایک جو پہلی سول وار تھی چوتھے خلیفہ کے پیریڈ کے اندر, پھر جو کربلا کا واقعہ تھا, اور پھر جو عباسد ریولوشن بذات خود 750 جب وہ آئے 750 میں, وہ تھا یہ تیسری, اور چوتھی المامون کی تھی. بٹ 3 سول وارز ہو چکی تھیں. اب جو نئی ریاست بنی, عباسد اسٹیٹ بنی, وہ چاہتے تھے کہ اب مزید سول وار نہیں ہونی چاہیے. تو ہم نے ایک ایسا کنسنسس بنانا ہے جس میں ہم کوشش کریں کہ تمام امہ کو دوبارہ سے اکٹھا کریں. ٹھیک ہے, شیعہ, سنی, ایون خارجی, اور بھی جو سکولز آف تھاٹ ہیں, سب کے لیے کوئی ایسا مڈل آف دا روڈ نکالیں. سو دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو آئیڈیا بہت مقبول ہے اور بہت پاورفل ہے کہ پہلے 4 خلیفہ جو تھے وہ خلفائے راشدین تھے, یہ بھی اس پیریڈ میں کنسنسس بنایا گیا, اس سے پہلے نہیں تھا. اور پھر یہ دوسرا کنسنسس بنایا گیا کہ اگر خلیفہ وقت آپ کو ٹھیک لگتا ہے یا ٹھیک نہیں لگتا, ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ وہ پورا اسلامی قوانین پہ نہیں اور اقدار پہ نہیں پورا اترتا, مگر آپ اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے. اچھا, ہاں بالکل, یہ بھی بنو باس کے اندر 100%. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں فتنہ جو ہے وہ کفر سے بھی زیادہ ایک طرح سے برا سمجھا جاتا ہے کہ آپ سول وار میں چلے جائیں. آپ تنقید کریں, آپ سب کچھ کریں, مگر آپ ریبیل نہیں کر سکتے. یہ بڑا اسٹرانگ ہے وہاں پہ. اور اچھا, اور جو ڈیوٹیز ہیں آف دا خلیفہ, ان کو بھی ایک نئے زاویے میں دیکھا گیا. وہ زاویہ یہ نہیں تھا جو پہلے والا تھا. پہلے والا تو یہ تھا کہ یہ امام خلیفہ ہے, یہ ہمیں لے کے جائے گا جنت تک. نو, اب جو نیا کنسنسس قائم ہوا 9th سینچری میں, وہ یہ ہے کہ خلیفہ وقت کا کام یہ ہے کہ اس نے اسٹیٹ کا معاملات کو انشور کرنا ہے. چوری ڈاکہ نہیں ہونا چاہیے, لا اینڈ آرڈر مینٹین ہونا چاہیے, ہم اپنی نماز وغیرہ پڑھ سکیں, اپنے اسلامی طریقے سے زندگی گزار سکیں. ایز لانگ ایز ریاست ہمیں ایک فریم ورک دیتی ہے جس کے اندر ہم اپنی زندگی ایک اسلامک طریقے سے گزار سکتے ہیں, ریاست کا جو ہیڈ ہے, سلطان ہے, خلیفہ ہے, جو بھی ہے, وہ پورا اترتا ہے. ہمارے پیمانے پہ نہیں اترتا, یہ چھوڑ دیں, آپ اس کوشچن کو ہی چھوڑ دیں. اچھا, یہ اس پہ بات ہی نہیں ہو سکتی. بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور دیکھیں, اب آپ اگر انجینئر محمد علی مرزا کو دیکھیں تو ایکچولی دس از ٹریڈیشنل اسلام. سچی بات آپ کو بتاؤں, ٹریڈیشنل اسلام یہی تھا. ٹریڈیشنل اسلام سے میری مراد یہ ہے جو کہ کنسنسس بنا 9th سینچری میں, ٹھیک ہے, اور یہی علماء کا کنسنسس تھا کہ ہمارا کام ہے ہم نے عوام کی زندگی کو سدھارنا ہے. ہاں, باقی چیزوں کو نہیں. سیاست جو ہے اس میں چند موٹی موٹی چیزیں ٹھیک رہنی چاہیے, باقی 100% ٹھیک نہیں ہو سکتا, نہ ہم نے کرنا ہے. یہ کنسنسس تھا اس کے بعد جو بنا. اگرچہ کنسنسس میں کہہ رہا ہوں, اس کے خلاف بھی بہت لوگ تھے. ہاں, ٹھیک ہے. سو یہ اسی کنسنسس کو مودودی صاحب نے توڑا جب انہوں نے ٹریڈیشنل اسلامک اسکالرز پہ تنقید کی. انہوں نے کہا کہ نہیں جی, ایک مخصوص نظام ہے. فتویٰ ملوکیت کتاب میں, ہاں, وہاں سے وہ اس کا بیک گراؤنڈ ہسٹوریکل تھا. اور پھر مزید انہوں نے آگے یہ کہا کہ احکامات دین وغیرہ کی آپ کی ڈیوٹی ہے ایک اسپیسیفک اسلامک اکنامک پولیٹیکل سوشل سسٹم وغیرہ انفورس کرنا. یہ ٹریڈیشنل علماء کا خیال نہیں تھا. تو یہ اسلامک ٹریڈیشنلزم اور اسلامک فنڈامنٹلزم میں اختلاف تھا. مودودی صاحب لبرلز کے خلاف تو لکھ ہی رہے تھے, مگر یہ کتاب انہوں نے ٹریڈیشنلسٹ کے خلاف لکھی ہے کہ آپ نے اسلام کو محدود کر دیا ہے ان معاملات تک, اور ہم چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ پولیٹیسائز ہو جائے, اسی لیے اس کو پولیٹیکل اسلام بھی کہا جاتا ہے. سو ان دیٹ سینس میں سمجھتا ہوں کہ محمد علی مرزا کو اس کانٹیکسٹ میں ہمیں اس براڈر ہسٹوریکل فریم ورک میں دیکھنا ہوگا کہ ایکچولی ان کی کوشش یہ ہے کہ جو ٹریڈیشنل کنسنسس تھا ایکچوئل حدیث اسکالرس کا, میں سمجھتا ہوں وہ چیزوں کو اس طرف واپس لے کے جانا چاہتے ہیں کہ علماء کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ سیاست کریں, اور بلکہ وہ بڑے ایکسپلیسٹلی کہتے ہیں کہ اگر یہ آ گئے سیاست میں تو پاکستان کا ستیہ ناش ہو جائے گا. علماء کا جو کام ہے وہ کریں, جو سیاست دانوں کا کام ہے وہ کریں, جو فوج کا کام ہے وہ کریں, اینڈ سو آن. دیٹس ہاؤ آئی سی ہم. آئی کوڈ بی رانگ, مگر میں اس طرح سے ان کو. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ. آپ نے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا. اپنے میزبان ذہن سے کو اجازت دیں. اللہ حافظ.